الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے صرف 2 آیتیں کی تھیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ آیات پوری طرح آج جو پوری عالمی صورتحال ہے، جو مسلمانوں اور اسلام دشمن طاقتوں کے درمیان جنگ جاری ہے، اس میں پوری کی پوری رہنمائی یہاں موجود ہے۔ ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں، مسلمان امت نے کیوں آج یہ دن اس کو دیکھنا پڑا ذلت اور پستی کا، اس کی ساری وجوہات یہاں موجود ہیں۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے اپنے نبی کو ہدایت، اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ یہ 2 چیزیں بڑی اہم تھیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ، خدا اور دین الحق۔ یہ کون لے کے آیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ صاف بتا دیا کہ یہ 2 اتنی بڑی نعمتیں تھیں۔ اگر امت مسلمہ الہدا قرآن اور سنت ہے، ہدایت پوری کی پوری وہاں موجود ہے، اور جو دین الحق ہے وہ دین اسلام ہے۔ وہ دین اسلام نہیں جو آج مسلمان ملکوں میں ہے، وہ دین اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نافذ کیا، جس کو خلفائے راشدین نے قائم اور دائم رکھ کے دنیا کو بتایا کہ یہ دین کتنا سلامتی، کتنا امن، کتنا سکون، کس قدر انسانوں کی بہتری کے لیے، اس سے کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم نے خدا کو بھی چھوڑا، دین حق کو بھی چھوڑا، اور آج آپ دیکھ لیں ذلت اور پستی ہمارا مقدر۔ اس سے نکلنے کا اور واپس اپنی عہد رفتہ کو جاننے کا، سب کی طرف جانے کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن اور سنت ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک سنت، اللہ کی کتاب اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور ان کو چھوڑو گے تمہیں ذلت اور پستی سے کوئی چیز بچا نہیں سکے گی۔ بالکل یہی بات دوسری حدیث میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ قوموں کو رفتیں اور ترقیاں اس کتاب قرآن مجید سے عطا فرمائیں گے۔ وہ یدعو بہ آخرین، جو اس قرآن و سنت کو چھوڑیں گے وہ ذلت اور پستی سے دوچار ہوں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا۔ لہذا آج بھی آپ دیکھ لیں جن لوگوں نے، جن قوموں نے طاغوت کی پیروی کی ہے، اور سر فہرست ہم خود ہیں، پاکستان ہے جو بنا اسلام کے نام پر، اور ہر طاغوت کی ہم نے پیروی کی۔ آج وہ طاغوت کس قدر ذلت سے چھوڑ کے بھاگا ہے افغانستان کو۔ آج وہ طاغوت امریکہ کس طرح غزہ میں قتل و غارت کا سب سے بڑا علمبردار بن کے پشت پناہی کر رہا ہے اسرائیل کی۔ کبھی سوچیں تو صحیح کہ ہماری بربادی کی وجوہات کیا ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کس کے ساتھ؟ ہدایت اور دین حق کے ساتھ۔ کس لیے بھیجا؟ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، دین کی قسم کی جتنی دوسری وہ نافذ ہیں دنیا میں، طاغوت ہوں، امپیریلزم ہو، وہ ہو کیپٹلزم ہو، سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، ان سب پر غالب کر دیں اللہ کے دین کو۔ یہ تھا کام اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
یہی کام آج امت مسلمہ کا تھا جو ہم نے نہیں کیا، اور ذلت آپ کے سامنے ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے، آپ نے یہی کام کرنا ہے کہ اس دین حق اور اس ہدایت کا غلبہ اور اس نظام کو لے کے پوری دنیا پہ نافذ کرنے ہیں، تاکہ دنیا کو صحیح معنی میں پتہ چلے کہ امن و سکون، اطمینان کس چیز کا نام ہے۔ اس کے علاوہ یہی آیت جو اس کی 33 نمبر ہے توبہ کی، بالکل یہی آیت پھر ریپیٹ ہوئی ہے سورہ فتح کی 28 میں اور سورہ صف کی 61 میں۔ یہ میں نے کل لکھوا دیا تھا۔ سر یہ جو مشرقین کو برا لگے تو اس کا مطلب ہے کہ فردن مالا ان کی بات نہ مانے تو یا پھر ہمارا وہ معاش کے جو ذریعے ہوتے ہیں یا جو ہوتے ہیں وہ کاٹ دیں گے یا ہمیں موت دے دیں گے، یہی ہے نا دو باتیں۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ رزق ان کے ہاتھ میں ہے؟ بتائیں مجھے۔ نہیں سر، نہیں سر، آپ لیکن ان سے سنیں، آپ یہ آپ کے اندر، آپ کے ملک میں رہ سکتے ہیں ذمہ بن کے، اہل کتاب۔ کافر رہ سکتا ہے اپنے کفر پہ قائم رہ کے، لیکن وہ کفر کو پھیلا نہیں سکتا، لہذا آپ نے اس سے جزیہ لے کے اہل کتاب سے ان کی حفاظت کا بندوبست کرنا ہے۔ کافروں کو رہنا ہے تو اس ملک میں اس قانون اسلام کے تابع بن کے رہیں گے، کوئی اس سے بالا تر نہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بھی بالا تر نہیں۔ تو لہٰذا قرآن کو سمجھیے، قرآن آیا اس لیے کہ اس کے احکامات کو دنیا میں پہلے اسلامی حکومت بنے نافذ کر کے، اور پھر اس کے بدبوتے پر اس کو اللہ دنیا میں بھی تائید اور نصرت دے گا، اور آخرت میں جنت دے گا سب لوگوں کو جو اس پہ کام کریں گے۔ اور عام آدمی کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اس نظام کے قیام کے لیے کوشش کرے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں آگے۔ آیت نمبر 34 بھی بالکل اسی طرح بڑی اہم تھی۔ یہاں یہ بتایا گیا تھا، آپ 34 کو اپنے سامنے رکھیں، کہ یہ جو علماء اور درویش ہیں اہل کتاب کے، یہ لٹیرے ہیں، یہ مال لوگوں کا کھاتے ہیں باطل طریقے سے، اور دوسرا کیونکہ ان کا مال کھانے کا جو حرام مال کھاتے ہیں وہ اسی وقت تک ممکن ہے جب اسلام نافذ نہ ہو، تو لہٰذا وہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں تاکہ ان کی یہ جاری رہے مال کا لوٹنا گھسوٹنا۔ علماء سو اسی درجے میں آتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس مال کو خوب جمع کرتے ہیں، مال سونے اور چاندی اور ڈالر اور پتہ نہیں کس کس میں، تاکہ وہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمارا ہر مسئلے کا حل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پہلی تو بات یہ دیکھو کہ تم جب مرتے ہو تو کوئی چیز ان میں سے ساتھ لے کے جاتے ہو؟ بالکل نہیں۔ نمبر اس عارضی ہے یہ سب کچھ، نمبر، اور یہ دنیا کے لیے ہے، متاع الدنیا ہے، اور کل میں نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا آپ کو کہ متاع الدنیا آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہے۔ اس کا میں نے سارا آپ کو بتایا، کیوں کہ دنیا عارضی، آخرت دائمی۔ دنیا کی نعمتیں وہ اس لیول کی نہیں ہیں جو آخرت کی بے مثال اور لازوال نعمتیں ہیں۔ لہٰذا دنیا میں انسان بھیجا ہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ وہ آخرت کو کمائے۔ اگر وہ دنیا کے پیچھے پڑ گیا تو وہ دنیا کا بندہ بن گیا، مال اولاد اور اس کے چکر میں ساری زندگی کھو دی، اور اللہ کی طرف کوئی توجہ نہ دی، اللہ کے قوانین کی طرف توجہ نہ دی، وہ ذلت اور پستی سے رہے گا جیسے آج امت مسلمہ رہ رہی۔ اور سب سے بڑی بات کہ اگر وہ یہ مال و دولت جمع کریں گے، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نہ تو انہوں نے حلال کمایا اور نہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور پھر اگلی بات فرمائی وہ بڑی سخت ہے کہ قیامت کے دن یوم یعمی علیہا فی نار جہنم، اس کو خوب تپایا جائے گا، دہکایا جائے گا
جہنم کی آگ میں، فتقوی بہا، اس سے پھر داغی جائیں گی ان کی کیا، حباؤہم، پیشانیاں، و جنوبہم، ان کے پہلو، و ظہورہم، اور ان کی پیٹھیں۔ یہ بات کیوں یہ آئے ہیں، میں نے کل آپ کو بتایا تھا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تم نے ذخیرہ کیا تھا نا جو آپ دنیا میں، اس کا آپ دیکھ لیں انجام آپ، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور چکھو اس کا مزہ جو تم نے دنیا میں مال و دولت کے پیچھے پڑ کے اس کو جمع کیا تھا، تو اس کا انجام آپ یہاں دیکھ لو۔ اچھا، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصل میں تو اس وقت جب قرآن نازل ہوا تو یہ یہود و نصارہ کی ساری باتیں، لیکن آپ کو پتہ ہے حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی ان کے قدم پر قدم رکھ کے چلو گے، جب تم میں گمراہی آئے گی نا، تم قرآن و سنت کو چھوڑو گے تو تمہارا حال بھی، اور آج آپ دیکھ لیں ہمارا حال ان سے بدتر ہے۔ ہمیں آج کون مار رہا ہے؟ یہود و نصارہ جو اللہ کے ملعون ہیں۔ کیوں؟ ہم ان سے بڑے اللہ کے ملعون ہیں، ہم نے اس قرآن و سنت کو چھوڑا ہے جو ایسی اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت دے کے اور ہم تک پہنچایا، اور ہمارے اوپر حجت بن گیا۔ یہ کیا حجت بن گیا؟ کہ اگر پکڑو گے اس کو، اس پہ عمل کرو گے، دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں جنت، اور اگر چھوڑو گے دنیا میں ذلت اور آخرت میں رسوائی اللہ کے ہاں۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کے فیصلے کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ کوئی سوال یہاں تک، ورنہ ہم آگے چلیں؟ سر اس میں ایک میں بات یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو آج بھی تو ہمارے بہت سے جو گاؤں ہیں یا اس طرح کی جگہ جہاں پر دینی مطلب صحیح علم نہیں ہے، تو وہاں پر جو مسجدوں میں امام اور یہ جو سب بنے ہوئے ہیں نا، تو وہاں پر جا کے وہ لوگوں سے لیتے ہیں سب کچھ، وہ جو ان کو دیتے ہیں وہ ہدیے وغیرہ۔ تو اس میں ہمارا خود اس میں ہوا، ایک ہمارے اپنے فیملی میں سے تو وہ گئے جماعت اسلامی کی، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی، تو پورے لوگوں کو انہوں نے ان کے خلاف کر دیا، تو سارا گاؤں کہتے ہیں یہ وہابی آ گئے، ان کو یہاں سے بگائیں، تو یہ بھی تو کھا رہے ہیں نا وہ سارا مال۔ یہی یصدون عن سبیل اللہ جو آیا ہے نا، کہ یہ مال حرام مال کھانے کے لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ بالکل یہی حرکت جو انہوں نے کی ہے، اور یہی ہے یصدون عن سبیل اللہ، کہ اللہ کے جی راستے سے روکنا۔ آیت کو ذرا بالکل، سمجھیں گے نا تو یہ سارے واقعات جو ادھر ادھر ہو رہے ہیں حرام کھانے کے، یہ جو علماء سو کر رہے ہیں، آپ کو سب سمجھ آ جائے گا۔ جی جزاک اللہ صاحب۔ اب تک اگر آپ دیکھیں قرآن بالکل فرد کے لیے، جماعت کے لیے، حالات کے لیے، ہر جگہ رہنمائی کی کتاب یہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ سارے احکامات ہیں کہ کافروں کو اب حدود حرم میں رہنے کے لیے یا تو اسلام قبول کرنا ہوگا یا لڑنا ہوگا۔ لڑ وہ سکتے نہیں تھے کیونکہ 8 ہجری مکہ فتح ہو گیا، اسلام اپنی طاقت منوا چکا تھا پورا جزیرۃ العرب۔ کافروں کا وہ بتا دیا، اہل کتاب کا بتا دیا، اب اگر انہیں رہنا ہے رہیں اپنے دین پر، لیکن دعوت ان کو دو، چاہے تو اسلام قبول کریں ورنہ جزیہ دیں، اگر جزیہ بھی نہیں دیتے اور اسلام بھی نہیں قبول تو لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر اسلامی حکومت ان اصولوں پر استوار ہو تو اتنی مضبوط ہو کو جرت نہ ہو کسی کو، اور کافر جب بھی یہ بات کرے، ہندوستان کرے یا کوئی بھی دنیا کا دوسرا ملک اسلام کے خلاف، وہ ان کا فرض ہے کہ وہ جہاد و قتال کر کے ان کو ڈاؤن کرے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اگر یہ کام کریں گے کہ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، تو اللہ ان کی نصرت کرے گا۔ آپ دیکھ لیں، افغانستان میں دیکھ لیں، یہ ابھی ذرا آگ ٹھنڈی ہونے دیں فلسطین کی، آپ دنیا کو بالکل بدلا ہوا پائیں گے۔ کیسے؟ سب سے بڑا فتنہ جو اس حماس کی حملے سے پہلے تھا، وہ فتنہ یہ تھا کہ دنیا میں طاقت ایک ہی ہے، امریکہ، اور کس کی وجہ سے؟ یہود کی وجہ سے۔ یہود نے اب وہ مرکز اپنا بنا لیا تھا اسرائیل کو۔
ان کا بھرکس نکل چکا ہے. آج بالکل جو لیٹسٹ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ سارے یہودی اسرائیل میں اس کے خلاف ہو گئے ہیں نیتنیاہو کے. امریکہ نے جس طرح ننگی طریقے سے اس جارحیت کو سپورٹ کیا ہے، خود امریکہ میں اتنی وہ ہو رہی ہے ڈیٹریوریشن اس میں فائنانشل میں، کہ وہ امریکن صدر جو آیا ہے وہاں اسرائیل میں ان کو پشت پناہی کے لیے جو بیری بیڑا بھیجا ہے، وہاں مخالفت اندر شروع ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ جب یہ ڈسٹ سیٹل ہوگی، یہ صورتحال کسی جو بھی اختیار کرتی ہے، اگر تھرڈ ورلڈ وار ہوتی ہے اللہ کو منظور ہے تو وہ ہو کے رہے گی، اگر اللہ کو منظور ہے کہ کوئی صلح ہو جائے تو بھی ہو جائے گی، لیکن ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، یہ بات یاد رکھیں. اور اللہ جو چاہتا ہے وہ عین اس کے علم اور حکمت پر مبنی اور بالکل ٹھیک فیصلہ ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو قبول کریں. توکل یہی ہے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہو اس پہ صدقنا و آمنا، اور ہم اپنا کام کریں. اچھا، اب یہ جو اوپر دو بیان ہوا ہے اب تک سورہ توبہ میں کہ کافروں کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد، یہود کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی، ہم نے کھول کھول کے بیان کی. اب پھر کافروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب اسلامی نظام قائم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا. آج آیت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آیت 36، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ تعالیٰ نے یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، وہ 12 ہے. وہی 12 کون سے مہینے؟ قمری مہینے، یاد رکھیں. اور منہا اربعۃ حرم، اور اس میں 4 مہینے جو 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ہیں، ان میں حدود حرم میں کوئی جنگ نہیں ہو سکتی، کوئی لڑائی نہیں ہو سکتی. یہ محترم یا حرام مہینے ہیں، اور یہ 4 ہیں ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب. تو یہ 4 مہینے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو محترم بنا دیا ہے. ذالک دین القیم، یہ صحیح ضابطہ ہے. اچھا یہ بتائیں، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ قمری مہینے جو ہیں ان کی اہمیت اسلام میں کیا ہے، جلدی بتائیں. بڑے غور سے سنیے. آپ حج کس کے کون سے اس سے شمسی مہینوں سے کرتے ہیں یا قمری مہینوں سے؟ جلدی بتائیں. قمری مہینوں سے. قمری مہینوں. اچھا، پھر روزے آپ کس مہینے سے کس حساب سے رکھتے ہیں؟ قمری مہینوں کے حساب سے. زکوٰۃ آپ کس مہینے حساب سے دیتے ہیں؟ قمری مہینوں سے. تو اس کا مطلب ہے یہ 12 مہینے جو اللہ نے فکس کیے ہیں قمری مہینے، یہ بڑے اہم ہیں مسلمانوں کے لیے، کہ ان کی عبادات کا تعلق کسی شمسی مہینے سے نہیں ہے، جنوری فروری سے نہیں ہے، بلکہ ان 12 قمری مہینوں سے ہے. یہ ہے اس کی اہمیت کی وجہ. بات سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک دین القیم، یہ ہے صحیح ضابطہ کہ 12 مہینے قمری. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو. اچھا، ان مہینوں میں جانوں پر ظلم کیا ہوگا بھلا جس کو منع کیا جا رہا ہے؟ یعنی کہ جنگ وغیرہ کا حکم سر اس میں نہیں ہے. قتال وغیرہ کرنے بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک آپ نے کہا. جب اللہ نے منع کر دیا ہے وہاں بالکل قتال نہیں ہو سکتا حدود حرم میں. اسی لیے آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی وہاں پہنچ جائے تو وہاں حدود حرم میں وہ ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا. وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً. اب ایک ایک آیت کے ٹکڑے کو دیکھیں. وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، تم بھی سب مل کر کافروں سے جنگ کرو. كَمَا يُقَاتِلُونَ كَافَّةً،
جس طرح وہ سب مل کر تم سے جنگ کرتے ہیں۔ 14 ملک ہیں اس وقت آج دنیا میں جو ویٹو کی پاور ہے جن کے پاس، اور امریکہ اور یورپ پوری طرح یہود کے ساتھ نتھی ہیں۔ دونوں کے وزیر اعظم وہاں موجود ہیں، صدور موجود ہیں، اور مسلمانوں کو دیکھیں۔ آپ پاکستان میں جو اسلام کے نام پر بنا، پرسوں کتنی بے غیرتی کا مظاہرہ ہوا۔ کوئی حکومت یہ کر سکتی ہے جو انہوں نے کیا ہے پرسوں؟ لیکن کل اس کا جواب ان کو ٹھیک مل گیا۔ کاش آپ اس بات کو دیکھیں، یہ اسلام ہے جس نے ہمیں ہمیشہ بچایا ہے۔ کل کے مظاہرے میں جو لوگوں کا جوش و خروش تھا، اس کا 1% بھی نہیں تھا نواز شریف کے جلسے میں، اور نہ وہ جو دوسری پارٹی جو انہوں نے بنوائی ہے حکومت نے۔ کیوں؟ جوش اور جذبے ہمارے اندر اللہ کا دین پیدا کرتا ہے۔ وہ کل دید نہیں تھا کہ مسلمانوں کو کتنا غم ہے اپنے ان بھائیوں، ان بہنوں، ان بچوں پر جن کا قتل عام ہو رہا ہے، جو شہادتوں کے جام نوش کر رہے ہیں فلسطین میں۔ یہ دین اتنا بڑا سورس آف پاور ہے، اتنی طاقت کا ذریعہ ہے کہ یہ ہو تو کوئی شکست آپ کو نہیں دے سکتا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آج دیکھ لیں۔ سارے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کا جوش دیکھ کے بھی تو اتنی خوشی ہو رہی تھی، اور اتنا جذبے جو ہیں وہ زیادہ ہو رہے تھے۔ واقعی کل کا حال دیکھنے والا تھا۔ لیکن یہ کس نے دیا ہمیں؟ یہ دین نے دیا ہے ہمیں۔ جس دین کو چھوڑ کر آپ نیوکلیئر پاور ہو کے کس طرح طاغوت کے انڈر ہیں۔ وہاں دیکھیں یہ چھوٹے سے بچے کس قدر بے خوف ہیں اور کیا جوش و خروش ہے۔ یہ طاقت آپ کو قرآن و سنت کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتی۔ وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ، آیت کو غور سے دیکھیں، آپ ایک ایک ٹکڑے کو دیکھیں۔ میں نے آیت کے آپ کو ٹکڑے کر کے اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کتنے مضامین ایک آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، تم سب مل کے لڑو ان کافروں سے، مشرکین سے۔ سر کئی لوگوں کو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا ان کے نعروں سے اور ان کے جذبوں سے کہ اب اگر میں ابھی آیت انہیں پڑھ کہا رہا جائے کہ ہوں، میں آیت پڑھ رہا ہوں، آپ مہربانی کریں، اگر تبصرہ کرنا ہے تو تبصرہ کے وقت کریں۔ وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور مشرکوں کو سب مل کر ان کے خلاف لڑو۔ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، جیسے وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں، اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں، جیسے یورپ اور امریکہ آج عیسائیوں کے لیے کر رہا ہے۔ تم میں غیرت ہے تو اکٹھے ہو کے لڑو۔ یہاں تو اکٹھے کیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں ہم۔ کیوں؟ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن و سنت کو فالو کرو، اس کی بنیاد پر اتحاد کرو، پھر تم دیکھو کل کے جلسے میں آپ دیکھ لیں۔ وَعَلَمُوا، اب غور سے سنیے، میں نے پوری پڑھی، اب سوال آ رہا ہے۔ وَعَلَمُوا، اچھی طرح جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ یہاں متقین کا کیا مطلب ہے اس آیت میں؟ ادھر ادھر مت جائیے۔ سر جو اکٹھے ہو کے قتال کریں گے وہ بالکل ٹھیک کہا، جو جمع ہو کر کافروں کے خلاف لڑیں گے وہ متقین ہیں۔ یہ مسلمان حکمران اس آیت کے ذریعے متقین ہیں؟ بتائیں مجھے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ان میں اتفاق ہی نہیں ہے، لڑنا تو دور کی بات ہے مل کے۔ یہ طاغوت کے پاس جا جا کے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہاں دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم سب مل کے، اگر واقعی مومن ہو، سب مل کے لڑو ان سے۔ جب تم مل کے لڑو گے تو اللہ کی تائید اور نصرت آئے گی۔ اگر اکیلا افغانستان کے مجاہدین اس کو شکست دے سکتے ہیں تو یہ عالم اسلام کس مرض کی دوا ہے؟
یہ ذلت اور پستی آپ دیکھ لیں، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑا ہے۔ میں نے شروع میں آپ کو بتائی یہ حدیث حضرت عمر راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اگر ترقی اور بلندیاں ہیں تو اس کتاب و سنت کو فالو کرنے میں، وَيَدْعُ بِهِ آخرین، جو اس کو چھوڑیں گے وہ اسی طرح ذلیل ہوں گے جیسے آج کا مسلمان ہو رہا ہے۔ اس کی مثال مل کر مسلمانوں آپس میں اکٹھے ہو کے لڑو، تو اس کی مثال مدینہ کے وہ جو مہاجر اور انصار کی مثال ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، خود مکے میں کافروں کے زمانے میں کفر کے جب تھے پہ وہ لوگ تو کتنی عصبیت تھیں قبائلی، اسلام نے کس طرح، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ دنیا کی دولت خرچ کر دیتے تو یہ بھائی بھائی نہ بنتے جس طرح اسلام نے ان کو بھائی بھائی بنایا ہے۔ جی سر جزاک اللہ۔ ہاں، پہلی بات سمجھیں، یہ رشتہ جو اسلام اور ایمان کا ہے نا، یہ اس رشتے سے کہیں بھاری ہے جو خونی رشتہ ہے۔ جی سر، دین کا رشتہ واقعی بہت بہت بھاری، بہت بھاری۔ اچھا، اب آئیے، تو اب آپ کو سمجھ آ گئی بات کہ یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ یہ 12 مہینے جو قمری ہیں یہ تمہاری عبادات کا کس حساب سے چلتی ہے، لہٰذا اب کافروں نے کیا کر رکھا تھا، یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے جو بنائے ہوئے قانون ہیں کہ 12 مہینے اور وہ قمری ہیں اور اسی میں یہ، تو اگر ان میں تبدیلی کرو گے جیسے کس نے کر لی تھی، مشرکین مکہ نے کیا تبدیلی کر لی تھی، کیا تبدیلی کر لی تھی انہوں نے؟ سر جی وہ نسی کا قانون جو ہے وہ انہوں نے بنا لیا تھا کہ ہر 3 سال بعد 10 دن بڑھا لیتے تھے اپنے مہینوں۔ کیوں ہر 3 سال بعد کیوں بڑھا لیتے تھے؟ سر جی تاکہ حج جو ہے وہ سردیوں کے موسم میں یا وہ تجارت کے موسم میں ہی آئے جس میں لوگ زیادہ سے زیادہ تجارت کرنے کے لیے آتے تھے، تو ان کو مالی فائدہ ہو۔ جزاک اللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اب یہ بات اگر جب سمجھے گے نا، اچھا ایک تو یہ تھا نا ان کا مسئلہ کہ بھائی ہم حج یہ اگر شمسی مہینے سے چلے نا، دیکھیں نا آپ گرمیوں کے مہینے جون جولائی ہے آپ کے، دسمبر کے سردیوں کے مہینے آپ کے یہ فکس ہیں، لیکن قمری سال میں وہ بدلتے رہتے ہیں، تو یہ بدبخت 2 وجہ سے کرتے تھے۔ نسی کا مطلب ہے زیادہ کر لینا، اچھا، یا ساری مؤخر کر لینا۔ تو یہ کیوں اس طرح کرتے تھے؟ 2 وجہ تھی۔ ایک وجہ تو بالکل آپ نے ٹھیک بتائی کہ وہ یہ کرتے تھے کہ ان مہینوں میں آگے پیچھے کر کے تاکہ حج جو ہے وہ سردیوں میں ہی آئے اور پھر خوب لوگ موسم بھی ٹھیک ہو وغیرہ وغیرہ اور بزنس بھی ٹھیک ہو۔ یہ تھا ان کا غلط کا اللہ کے مہینوں میں تبدیلی کرنے کا ایک غلط مقصد۔ دوسرا، یہ ایک اور بدبختی کرتے تھے، اگر کسی مہینے میں جو حرام مہینے تھے اس میں لڑائی بنا تھی تو یہ کیا کرتے تھے، یہ کہتے تھے اس کو اپنے اوپر حلال کر لیتے تھے اور کسی اور مہینے کو وہ نام دے کے اس کو حرام قرار دیتے تھے، یعنی پھر یہ 420 کرتے تھے، بدلہ لینے کے لیے حرام مہینے میں لڑائی کر لی اور کہا کہ نہیں یہ وہ مہینہ حرام نہیں ہے بلکہ حلال مہینے کو نام دے دیا اور جو آگے حلال آ رہا ہے اس کو پھر حرام قرار دے دیا۔ یہ 2 وجہ تھیں اور یہ کافر کرتے تھے۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا اسلام آ گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر دی ہے پوری دنیا میں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ کافر کر سکیں، اسی لیے فرمایا کہ اب اس کی کنڈمنیشن کر کے اور اس کو ختم کر دیا۔ انما نسی زیادت فی الکفر یضل به الذین کفروا، نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ تو پہلے تو بتایا کہ یہ کفر ہے، کافروں کا کام ہے، اور وہ کرتے کیا ہیں، یحلونہ عامن، ایک سال کو حلال قرار دیتے ہیں، وَيُحَرِّمْهُ عامن، اور پھر کسی سال کے ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں
اور کسی سال کے اس کو مہینے کو حرام کر دیتے ہیں. کس لیے؟ ہاں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں. تو یہ تھا ان کا مقصد. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زین لہم سوء اعمالہم، انہوں نے اپنے ان برے اعمال کو بڑا خوبصورت بنا لیا تھا کہ بھائی ہم تو حج بڑے ٹھنڈے موسم میں کر رہے ہیں، ادھر ہم بدلہ لے رہے ہیں حرام مہینوں میں، لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ اس حرام مہینے کو حلال قرار لیتے ہیں اور پھر جو حلال مہینہ ہے اس کو حرام قرار دیتے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کافر قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. یعنی جو جان بوجھ کے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں، اللہ کا یہ اصول بالکل نہیں ہے کہ ان کافروں کو اللہ ہدایت دے. ہدایت کا یہاں بیان ہو گیا، یہ ایک اصول بیان ہو گیا کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. کیا مطلب؟ وہ لوگ جو اللہ کے دین کی خلاف ورزی جان بوجھ کے، یہ جو نسی کے تحت ہو رہی ہے، ایسے کام کریں تو وہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. تو اللہ ہدایت کن کو دیتا ہے؟ وہ جو سچے دل سے آئیں کہ ہم نے اس دین کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اس جذبے سے جب بھی آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دے گا. کوئی سوال یہاں پر آیت 37 کے بارے میں؟ السلام علیکم سر، میں نے یہ سر پوچھنا میں تھا. ایک یہ پوچھ سکتی ہوں، یہاں پہ جو آیت میں لکھا انما نسیء، یہ اس کا ذرا تھوڑا سا کر دیں. نسیوں کا مؤخر کرنا. مؤخر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ کیا کرتے تھے کہ بھائی جنگ کرنی ہے نا انہوں نے اس میں حرام مہینے میں کسی میں، تو اس کو وہاں سے ہٹا دیا، کہا کہ یہ مہینہ وہ نہیں ہے، اور اس کو پیچھے لے کے مؤخر کر دیا اور لے آئے وہاں حلال مہینہ کہ نہیں ہمارے نزدیک اب یہ مہینہ ہے، تاکہ اس میں وہ جنگ کر سکیں، بدلہ لے سکیں. تو نسی کا مطلب ہوتا ہے مؤخر کرنا، اور یہ ہے مؤخر کرنا جو میں نے مثال دی ہے آپ کو. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ چاند کا جو جزاک نکلنا ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آج چاند نکل آیا، آج نہیں نکل آیا. آدھے ملک میں عید ہو رہی ہوتی ہے اور آدھے میں نہیں ہو رہی. یہ بھی اس میں آیت میں آ رہا ہے یہ بالکل نہیں کہ آ رہا، حکومت اپنی مرضی کا چاند نکلنے کا اعلان کرتی ہے. یہ بالکل نہیں آ رہا. یہ تو ہمارا سارے فساد ہیں دین پر عمل نہ کرنے کے. ورنہ اگر کوئی حکومت ہو تو وہ حکومت اس کی ذمہ داری علماء حق کو سونپے گی، وہ دیکھیں گے اور اس کے روشنی میں اعلان ہوگا. لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں جو ہے یہ ایک کنفیوژن کریٹ کر کے ایک غلط کام جو ہے وہ دانستہ یا دانستہ کیا جا رہا ہے. یہ ایک عید کے چاند کا مسئلہ ہے صرف. وہاں پورا کا پورا مہینہ جو ہے وہ آگے پیچھے کر دیتے تھے اس مقصد کے لیے کہ یا تو حج ان مہینوں میں ہو، یا یہ کہ انہوں نے بدلہ لینا ہوتا تھا تو حرام مہینے کو حلال کر لیتے تھے اور حلال کو حرام کر لیتے تھے. جی جزاک اللہ. سر ایک بات پوچھنی ہے، یہ یعنی کہ اسلام سے پہلے بھی یہ 4 مہینے جو تھے وہ حرام تھے؟ کیونکہ مشرکین مکہ کے بارے میں تو وہ ظاہر اسلام سے پہلے وہ اس طرح کرتے تھے نا. بیٹا آپ سمجھ نہیں رہے کہ یہ اسی نبی کریم، یہ اس وقت تک ہوتا آ رہا تھا جب تک یہ حکم نہیں آیا. آپ کو پتہ ہے نا، حج اس کے بعد والا حج جو ہے 9 ہجری کے بعد والا حج عین اسلام کے مطابق ہوا ہے. جزاک اللہ. 8 ہجری تک حج بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے جیسے کافر کرتے تھے، جب میلہ ٹھیلا اور ننگے طواف کر رہے ہیں قریش وغیرہ وغیرہ. یہ پابندی لگی ہے 9 ہجری کے. اب اس حج ہوگا عین قرآن و سنت کے مطابق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حج کر کے دکھایا. جزاک اللہ سر.
اسی لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے کہ بغیر قرآن سمجھے ہمیں دین سمجھ نہیں آ سکتا. ہمارا ایمان ٹھیک نہیں ہو سکتا. جب ایمان ٹھیک نہیں ہوگا تو عمل بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا، اب ہم نے کلیئر ہو گیا آپ کا آیت 37. سنیں، یہ جو آپ اکثر پڑھتے ہیں لیکن کاش ہم غور بھی کریں کہ قرآن ایک واضح کتاب ہے کہ اس کے احکامات دینے میں کوئی ابہام نہیں ہے. کسی طرح کی غلط فہمی نہیں ہو سکتی. بلکہ غلط فہمی کیوں نہیں ہو سکتی بتائیں، جلدی بتائیں. کیونکہ سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپلائی کر کے دکھا دیا ہے. ویری گڈ، یہ ہے جواب. شاباش. اس لیے ابہام یا غلط فہمی نہیں ہو سکتی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر زبانی بھی تشریح کی اور عملاً بھی کر کے دکھایا. آج اس مسلمانوں کو یہ نہیں پتا، ہماری جدید نئی نسل کو بالکل نہیں پتا. اور وہ دین کہاں سے لیتے ہیں؟ کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ جو سوشل میڈیا سے لیتے ہیں سر. سوشل میڈیا سے لیتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اسلام قرآن و سنت میں ہے. قرآن و سنت کو پڑھنا، قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. تو عمل ٹھیک جب ہوگا جب اس کو ٹھیک پڑھ کے ٹھیک سمجھ کے آپ آگے آئیں گے، چلیں گے. ہر مومن کا فرض ہے، مومن مرد ہو، عورت ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، کہ وہ قرآن کو پڑھ کے سمجھے. اچھا، میں آپ سے عرض کر رہا تھا ذرا جہاد و قتال کو دیکھیں. سبحان اللہ، کتنا کھول کھول کے. پوری 2 صورتیں آپ کی یہ توبہ پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں سورہ انفال، یہ جہاد و قتال کے بارے میں. تب سے بالکل انہی دنوں میں یہ صورتیں پڑھ رہے ہیں، بالکل حالات کے مطابق سب جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ اسی لیے ہم اس کو ٹکا کے پڑھ رہے ہیں، موجودہ حالات پہ اپلائی کر کے دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کاش ہم اس قرآن کے مطابق چلتے تو آج اس صورتحال سے دوچار نہ ہوتے. دیکھیں، یہی قرآن کو پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے کہ ہم اس کو موجودہ حالات میں رہنمائی حاصل کریں. مجھے حیرت ہے کہ ہماری ایک بہن نے کہا کہ بھائی آپ باتوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں، ہم ایک پورا کیوں نہیں پڑھتے روز؟ بھائی وہ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ہم اگر اس کو اپلائی نہیں کریں گے، سمجھیں گے نہیں. آج کے حالات جو امت مسلمہ کس طرح بکھری ہوئی ہے، اس کو جوڑنے کا تو اللہ تعالیٰ بھی تو فرما رہے ہیں نصرف الآیات، ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں آیات کو. تو بار بار اللہ تعالیٰ نصیحت کے لیے بار بار بتانا یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. ویری گڈ، بالکل. یہ جو قرآن کا ایک تصریف ہے آیات، اس کو کہتے ہیں کہ پھیر پھیر کے آیات قرآن ہمیں سمجھاتا ہے بات کو. توحید کو دیکھیں، آخرت کو دیکھیں، رسالت کو دیکھیں، کسی مضمون کو دیکھیں. اس لیے قرآن کو کبھی جلدی صحابہ کو دیکھیں، صحابہ ایک ایک آیت پر کتنے دن لگاتے تھے. مقصد ہونا چاہیے سمجھنا ٹھیک ٹھیک اور اس پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنا ہے. سر جی، عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے 12 سال کے اندر سورہ بقرہ کو سمجھا. اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 8 سال میں سورہ بقرہ کو سمجھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. انہوں نے قرآن سمجھا، اس پہ عمل کیا، اور پھر دیکھیں نتائج دیکھ لیں. سر ادھر کوئی مر جاتا ہے تو سورہ البقرہ اس وقت پڑھ لیتے ہیں. اب بتائیں، نہ صحابہ نے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا، نہ صحابہ نے کیا، نہ سلف صالحین نے کیا. آج ہم قرآن کو کتنا. اچھا، آپ نے کبھی ڈاکٹر صاحب سوچا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، بالکل اس کے مطابق ہے یہ جو آپ نے ابھی بات بتائیے. قرآن کہتا ہے سورہ الفرقان میں وقال الرسول یا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا.
کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فریاد کریں گے. بڑے غور سے پہلے سنیں بات کو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو نشانہ تضحیک بنا دیا, لافنگ سٹاک. یہ ہے لافنگ سٹاک. کتاب آئی ہو ہدایت کے لیے اور آپ اس کو مردے کو ایصال ثواب کے لیے وہاں جمع ہو کے پڑھے, جس کا نہ نبی نے حکم دیا نہ قرآن نے کہیں بتایا. وہ مقصد قرآن کا جو اتنا عظیم مقصد ہے کہ اس کو پڑھو, سمجھو, اس پہ عمل کر کے دنیا اور آخرت کی سرفرازیاں لوٹو, اس کو چھوڑ کے. سر ایسی کوئی مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا اصحاب کے دور میں کہ انہوں نے مل کر بیٹھ کے قرآن ختم کیا ہو؟ کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ میں ابھی تو بتا رہا ہوں آپ کو. جی جی سر وہ تو ہے, آپ مطلب سمجھنے کے لیے ہے, ہم سب سمجھتے ہیں, لیکن میں نے کہا کوئی مثال ایسی ہے؟ کوئی مثال نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو, اس کے نظام کو برپا کیا ہے. کبھی کسی مردے پر نہیں پڑھا گیا. آپ مثال ہے تو مجھے بتا دینا, میں آپ کہاں سے مثال گھڑ کے آپ کو بتاؤں. اچھا, اب ایک اور چیز, قرآن کے محاسن کو سمجھیں. جو بات قرآن نے کی ہے نا, کھول کھول کے بیان کیا ہے. مثلا آپ دیکھیں, یا ایھا الذین آمنو, آیت 38 کو بڑے غور سے دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. آج بالکل ہمارے حال پہ یہ چشمہ ہوتی ہے. ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم کہاں مر گئے ہو, تم کہاں گم ہو گئے ہو. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ, جب تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں, جہاد و قتال کرو. اثاقلتم الی الارض, تم زمین سے چمٹ جاتے ہو. تم اتنے بوجھل ہوتے ہو, جب یہ حکم دیا جاتا ہے تمہاری کیفیت یہ ہو کہ تم زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو, نکلتے نہیں ہو. بالکل یہی کیفیت ہے آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے. یہ آیت اسی کے مصداق ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو, وہ مائیں, وہ بوڑھیاں, وہ عورتیں, وہ بچے, وہ لڑکے اور لڑکیاں, وہ بوڑھے, وہ چلا چلا کے کہہ رہے ہیں, کہاں مر گئے ہو تم, کہاں گئے تمہارے نیوکلیر ویپن, کہاں گئی تمہاری شان و شوکت. طاغوت کے لیے تھی. الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت, یہ جو طاغوت کے لیے لڑتے ہیں یہ کافر ہیں. قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. والذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, اہل ایمان کا ثبوت ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں. قرآن کے فیصلے ہیں. کس طرح قرآن نے کھول کھول کے بیان کیا ہے. جس ملک میں مظاہرہ ہی نہ ہو سکتا ہو, ان کے حق میں اس ملک کو ڈوب مرنا چاہیے. اور آفرین ہے ان لوگوں کو جو ان حالات میں بھی مظاہرہ کر کے اپنے جوش و جذبے کا اظہار کریں. سر الجزیرہ نے اس کو سب سے بڑی ڈیمونسٹریشن کہا ہے کل کے مظاہرے کو. بیٹا دیکھیں, کسی مظاہرے میں جو جان ہوتی ہے نا, وہ جذبات ہوتے ہیں مظاہرین کے. یہ بات ہمیشہ نوٹ کریں. وہ جلسہ کسی کام کا نہیں ہوتا جس کے اندر آپ لوگوں کو خرید کے لائیں, دھاڑی پہ پیسے دے کے کھانے دیں, ٹیبل لگائیں, جھنڈے اٹھائیں. اصل چیز ہوتی ہے جذبات و احساسات. اگر اللہ کے لیے خالص جذبات اور احساسات ہیں تو وہ کل دیکھنے کے بارے میں تھے, دیکھنے کے لائق تھے. سر ان میں سے کچھ لوگوں کو دیکھ کے ایسے لگتا تھا اگر ابھی ان کو کہا جائے نا کہ یہ جہاد پہ چلے جائیں تو وہ ابھی چل پڑیں گے. ساروں کو انشاءاللہ 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 انشاءاللہ.
بغیر کھائے پیے خالی پیٹ. وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کے جلسے میں بریانیاں اور یہ کچھ بانٹ کے بھی زبردستی لا رہے تھے. خالی پیٹ بھوکے پیاسے لوگ آئے ہوئے تھے, کوئی کسی کو فکر ہی نہیں تھی اپنے کھانے کی. کاش سر آپ ہمارے چینل پہ بھی کچھ بھی نہیں دکھا رہے تھے, اور چینلوں کاش پہ تھے لیکن ہمارے کچھ پاکستانی نہیں, یہ چینل پہ کر کچھ لیں, یہ کچھ کرنا ہے کر لیں. کل جو کچھ ہوا ہے نا, وہ ان کے منہ پہ ایسا تماچا ہے دنیا میں, اور آخرت میں تو پتہ اس وقت چلے گا جب اللہ رب کے سامنے حاضری ہوگی. اور جن کو آپ بھوکا ننگا کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے وہ اللہ ان کے جذبوں کی قدر اتنی کرے گا, ایسا انعام دے گا کہ وہ آپ بھول جائیں گے یہ سارے بھوک اور پیاس جو اللہ کے لیے یہاں انسان نے برداشت کی ہے. نہیں دکھایا ہے, ہمارے چینل نے بھی دکھایا ہے, اور سراج وہ الحق صاحب کی تقریر بہت زبردست تھی, وہ بہت دیکھیں, روح میری افزا بات تھی. سنیں, وہ انہوں نے کسی نے بھی اس طرح نہیں دکھایا جس طرح دکھانا چاہیے تھا. وہ صرف ان کی ایک مجبوری تھی. سر ویسے بھی الجزیرہ نے انہیں کہا کہ حکومتوں کو کہ یہ خاموش تماشائی ہیں پاکستان کی حکومت. سر یہ تو ایک جھلک دکھائی انہوں نے, وہ جو وہاں کا منظر تھا وہ نہیں دکھا پاتے. وہ جذبے وہ کبھی بھی یہ کوریج کر ہی نہیں سکتے جو اس وقت کے جذبے تھے. اچھا آپ ذرا آئیے واپس قرآن میں, جس نے یہ جذبے ہمیں عطا کیے ہیں. یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, جو ایمان کے دعوے کرتے ہو. ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا ہے. یہ ما لکم کا مطلب ہے تمہیں کیا ہو گیا, تم کہاں مر گئے ہو. اذا قیل لکم, جب تمہیں یہ کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ, تم اللہ کے راستے میں نکلو. یہ ذرا الفاظ پہ غور کریں. اثاقلتم الی الارض, تم زمین سے لگ جاتے ہو. اتنا اس بات سے تمہیں طاغوت کے پجاریوں, تم تو نکلنے کی بجائے زمین سے چمٹ جاتے ہو, وہیں بیٹھ جاتے ہو, بڑے بھاری ہو جاتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا, ہائے 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 ہائے, رب کیا فرما رہے. ارضیتم, کیا تم راضی ہو گئے ہو بالحیات الدنیا, دنیاوی زندگی تمہیں پسند ہے, اپنے اقتدار اور کرسیاں پسند ہے, تمہیں یہ لوٹ مار پسند ہے. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ, آخرت کے مقابلے میں تم نے دنیاوی زندگی کو پسند کیا ہے. بڑا گھاٹے کا سودا ہے, بڑا گھاٹے کا سودا ہے. پتہ لگے گا اس دائمی زندگی میں. اور پتہ بندے کو کس وقت لگنا شروع ہو جاتا ہے, عین موت کے وقت. موت کے وقت. کاش ہمیں یہ پتہ ہو. آگے اللہ کہتے ہیں, میں نے بتایا نا بات کھول کے, پہلے جہاد کے بارے میں جو نکلو, اور پھر آپ سنیں دنیاوی زندگی تمہیں پسند ہے آخرت کے بارے میں. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل, اور یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے. قلیل ہی کافی تھا, اور فرمایا کہ الا قلیل, بہت بہت تھوڑی ہے, بہت تھوڑی ہے. لہذا فکر کس کی کرو, کس کی فکر کرو, جلدی آخرت کی فکر کرو. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ چند چیزیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے, پہلے تو آگے آئے گی توبہ میں 111, وہاں اللہ, ایمان اصل میں معاہدہ ہے اللہ تعالیٰ کے درمیان. ایمان کیا ہے؟ ایک ایگریمنٹ ہے, ایک معاہدہ ہے اللہ اور مومن کے درمیان. کہ وہ معاہدہ کیا ہے؟ اللہ نے خرید لیا ہے جان اور مال دونوں. یہ سودا ذرا دیکھیں, جان کس نے دی ہے بھلا؟ اللہ نے. مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. وہ اللہ آپ سے کہتا ہے کہ چلو آؤ میرے ساتھ سودا کرو, میری دی ہوئی جان اور مال جو ہے وہ میں خریدتا ہوں تم سے. یہ رب کی کریمی کی انتہا دیکھے خود مالک آقا ہے, کہتا ہے میں اس کو خریدتا ہوں. کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے میں. کاش اس جنت کی آپ کو کیا انعامات ہوں گے. قرآن جب کہتا ہے نعیم مقیم, نعمتوں بھری اور ہمیشہ کے لیے,
بے مثال اور لازوال. جان کیا ہے؟ اسی کی تو دی ہوئی ہے. مال کیا ہے؟ اسی کا تو دیا ہوا ہے. وہ اللہ آپ سے کہتا ہے دیکھیں یہ جہاد و قتال کا معاہدہ ہے یہ اللہ کے ساتھ ہمارا، کہ جان اور مال ہم نے بیچ دیا ہے. کس کو؟ اللہ کو. کس کے عوض؟ جنت کے عوض. اور یہ جنت ملے گی یہ جان اور مال کھپا کر اللہ کے راستے میں. یہ ہے وہ پیغام. جب مسلمانوں نے جان اور مال اللہ کے راستے میں نچھاور کیا تو اللہ کی رحمتیں بھی ان پر کمال کی آئیں. بدر کو دیکھیں، حنین کو دیکھیں، جنگ خندق کو دیکھیں، فتح مکہ کو دیکھیں، ایک ایک کو دیکھیں. جب مسلمانوں نے اس معاہدے کو پیش نظر رکھ کے جان اور مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، کامیابی نے ان کے قدم چومے. افغانستان میں دیکھو، حماس کے مجاہدین کو دیکھو جنہوں نے اتنا ننگا کر دیا اس نیتن ہاؤ کے سامنے، جس کے سامنے مسلمان بڑے بڑے علماء اور سپر پاور اور نیوکلیئر پاور سجدہ کرنے والی تھی. انہوں نے کہا یہ دیکھو. کاش ہم یہ سمجھیں کہ قرآن انسان کو کیا دیتا ہے. تو آ رہی ہے سورۃ توبہ آگے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. ابھی ٹائم ختم ہو رہا ہے. سر جی اس میں وہ بھی بتا رہا ہے نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب جو ہمشیرہ مسلمان ہو چکی تھی تو وہ کبھی اپنے بھائی کے سامنے نہیں بولی تھی، تو جب وہ ایمان لے آئی تو وہ بھی جرت سے بولی. یعنی یہ ایمان، یہ قرآن، یہ ہمیں اتنی جرت اور حق پہ بولنے کی توفیق دے دیتا ہے. شکر الحمدللہ. یہ تو بڑی چھوٹی سی مثال ہے، تاریخ میں بڑی بڑی مثالیں ہیں. قرآن کہتا ہے سنیں کہ جاور حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے. وہ تو ان کی ماں اور باپ کے لحاظ سے سگی بہن تھی. یہاں تو کیسر و کسرا کے دربار میں جا کے مسلمانوں نے کیا حق بولا ہے. آج بھی آپ یقین مانیں امریکہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہو گیا ہے. مظاہرے وہاں شروع ہیں، اکنامک کنڈیشن بہت بری ہے، لیکن جب طاغوت کا پیروکار ہو جاتا ہے نا، اللہ سب کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اتنا بے غیرت ہو جاتا ہے انسان کہ وہ اس امریکہ کے سامنے سجدے کر رہے ہیں. آج بھی یہ سب دیکھتے ہوئے بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ طاقت اور قدرت اور قوت کا سرچشمہ اللہ ہے. لہذا یہ مال اور جہاد، مال اور جان کی قربانی، یہ مال اور جان سے جہاد جس کا مومن کو لازم کر دیا گیا ہے، جب تک وہ نہیں کرتا اس کی عید رفتہ نہیں لوٹ کے آ سکتی. اس کو شان، اس کی رفعت، اس کی بلندی، اس کی ترقی مشروط ہے. جب یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ دے گا. کبھی غور تو کریں، سوچیں تو صحیح. میں ٹیکنالوجی کا طالب علم ہوں، میں نے امریکہ میں پڑھا ہے، مجھے پتہ ہے امریکہ کی، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ نہت سے افغانوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کس ذلت، اور بھائی آپ سوچیں صرف امریکہ نہیں تھا، نیٹو تھا، پاکستان تھا، سارے طاغوت کے اس کے ساتھ تھے. کتنے فلائٹیں یہاں سے ہوئی ہیں، سوچیں ذرا. یہ سب پتہ کیوں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ٹھہر ہی نہیں سکتا افغانستان کا مجاہد امریکہ کے مقابلے میں. یہ ان کا گمان تھا. رب نے ٹھہرا کے 20 سال کے جہاد و قتال کے بعد دکھایا کہ یہ دیکھو فتح اور نصرت اللہ دیتا ہے. کبھی ہتھیاروں سے تاریخ مجھے بتائیں نا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں تعداد دیکھیں، وہ دیکھیں، اسلحہ دیکھیں، ٹیکنالوجی دیکھیں، ابھی بھی آپ کو شبہ ہے؟ کچھ غیرت سے کام لو.
میں اب آپ کو ایک حدیث آخر میں سناتا ہوں تاکہ ہمیں بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا تو صحابہ بڑے حیران ہوئے. حدیث سنیے پہلے. چاچی آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی حدیث کا سر خلاصہ. آواز نہیں آ رہی. ہاں حدیث کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی یہ حالت ہوگی کہ ان پر قومیں اس طرح چڑھ دوڑیں گی جس طرح بھوکا کھانے پر چڑھ دوڑتا ہے. آپ نے یہ جو جلسے کرتی ہیں نون لیگ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے پر لوگ. بالکل اسی کی مثال لیں کہ مسلمانوں پر کافر اس طرح چڑھ دوڑیں گے جس طرح بھوکا کھانے پر چڑھتا ہے دوڑتا ہے. صحابہ بڑے حیران کہ انہوں نے تو کیسر و کسرا کو شکستیں دی. انہوں نے کہا کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں. تو پھر وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا وجہ ہوگی وہن. یہ جو وہن آپ کے بڑے بڑے حکمرانوں کو اور جرنیلوں کو آج لاحق ہے. فرمایا پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا مال سے محبت اور موت کا خوف اور ڈر. یہ ہے وہ آج بیماری جو آج ہمیں لگ چکی ہے. ہماری اولادیں جن سکولوں میں پڑھ رہے ہیں انگلش چین میں، وہاں یہ بالکل ان کو سخت ان کے اندر کمزوری آ گئی ہے ایمانی، مال کی محبت آ گئی ہے. وہ آج ادھر اے لیول نہیں کرتے تو ان کا خیال ہے کہ ہمیں امریکہ اور یورپ میں ہونا چاہیے. غلطی سے ہم یہاں پیدا ہو گئے. مال و دولت لوٹنے میں حکمران ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو، آپ دیکھ لیں کیا حال ہے. اور وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شہید جس کے صحابہ نے بڑی خوشیاں منائی کہ اس کو شہادت مل گئی، فرمایا یہ جنت میں نہیں جائے گا کیونکہ اس نے بیت المال کی ایک چادر چوری کی ہے. یہ ہے وہ مسئلہ جس میں ہم آج غرق ہیں اور اللہ کی رحمتوں سے اور اس سے محروم ہیں. ان قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، تاکہ یہ سورۃ توبہ کی آیات اتنی حسب حال ہیں آج کے بارے میں، اتنی رہنمائی ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے صحیح رہنمائی حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں. آمین. کوئی سوال، کوئی کامنٹس ہوں؟ کل انشاءاللہ یہ جہاد و قتال کا چل رہا ہے اس مضمون. کل انشاءاللہ دوبارہ اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو امت مسلمہ کو قرآن و سنت کے علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر.